دوسرا میرے پاس ایک سوال اور بھی آیا تھا جنازے کے حوالے سے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جنازے کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن کچھ باتیں سمجھ میں یہ نہیں آئی ہیں کہ نماز جنازہ نہ کریں تو پھر کیا کریں. اگر نماز جنازہ نہ کریں تو مردے کو دفنانے کا تعلق کیا ہوگا؟ قرآن کے اعتبار سے ہمیں بتائیے کہ مردے کو کس طرح دفنایا جائے، کیونکہ ہر مذہب کے اندر میں نے اس دن کی بات کی تھی، میں مذہبی ہوں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مذہب کے میدان میں پیچھے رہ جاؤں. مذہب والے اپنے مردوں کو پروٹوکول دے رہے ہیں اور میں پروٹوکول نہ دوں، تو میں ایسا کیوں نہ کروں؟ کیونکہ مذاہب عالم کے اندر ہر چیز مستعار لی گئی ہے. ہر مذہب کے اندر آپ کو دیکھیں مختلف چیزیں نظر آئیں گی، لیکن نام الگ ہوں گے، طریقہ کار الگ ہوں گے، بنیاد وہی ہوگی جو سب کے اندر رائج و جاری و ساری ہے. تو مذہب میں اگر میں ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہے. تو یہ سوال مجھ سے کیا پھر آپ نے تردید تو کر دی ہے کہ نماز جنازہ نہ ہو تو پھر کیا ہو، کیونکہ ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں درست کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ مذہب کے اندر جو رائج کیا جا رہا ہے اس کو ہی آپ فالو کریں، یا آپ کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہو. جس سے ایک مرتبہ میں عبادت کی بات کر رہا تھا، تو ابھی آنے والا نا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ابھی آگے آئے گا تو وہ تفصیل سے بیان کروں گا کہ عبادت یہ ہے کہ اللہ کی غلامی ہونی چاہیے. تو مجھ سے ایک شخص نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ یہ چیزیں مروجہ رسم و رواج ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن نے ان کو واضح نہیں کیا ہے، یہ غیر قرآنی نظریات ہیں، تو پھر اللہ کی بات کیسے کریں؟ یہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ واقعی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی بات کریں تو کرے کیسے؟ کیا میں جس طرح زندگی گزار رہا ہوں کیا ایسے زندگی گزارتا رہوں یہ عبادت ہے؟ یعنی میں ایکسٹرا تو کچھ کروں، اللہ کے لیے تو کچھ کروں. تو میں ابھی اس کو میں تفصیل سے آگے بیان کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کے ذریعے کہ ہم اپنے مردوں کی تدفین کیسے کریں. تو دیکھیں قرآن نے اس بات کو زیر بحث لیا ہی نہیں ہے کہ مردوں کو دفن کیسے کرنا ہے. ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے جس کے اندر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اگر بندہ مر جائے گا تو مجھے کیا کرنا ہے. آپ ذرا جا کے قرآن کا مطالعہ کیجئے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. انسان کی اولادوں میں سے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، اس کو بھی ذرا ان کے سامنے بیان کرو تاکہ حقیقتیں ان کے سامنے واضح ہوں. کہ انسان کی اولادوں میں سے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ دو لڑکوں کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. ایک نے جارحانہ رویہ اختیار کر کے دوسرے پہ حملہ کر دیا، اور دوسرے نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور امن کا داعی بن کے رہا کہ میں امن دینے والا ہوں، تو فساد کا مرتکب ہوتا ہے تو فساد کرتا رہے، میں تیرے اوپر ہاتھ بلند کرنے والا نہیں ہوں. یہ پورا قصہ آپ کو سورہ مائدہ کے اندر مل جائے گا. اس نے جارحانہ رویہ اختیار کر کے اس کے اوپر وار کیا اور اس کو ہلاک کر دیا. اب اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہلاک تو کر دیا، کرنا کیا ہے. جسے میں نے پچھلی کلاس کے اندر کیا بیان کیا تھا کہ انسانیت اپنے اسٹیجز کو مکمل کرتے کرتے آگے بڑھی ہے. آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ہزاروں سال کی جو انسانیت گزری اس کی بھی نالج موجود ہے، اور آج کی جدید معلومات بھی ہمارے پاس ہے. ہمارے 100 سال بعد آنے والی جنریشن کے بعد ہماری ساری معلومات ہوگی اور ہم سے وہ ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے. انسانیت کی ارتقا ہمیشہ بڑھتی آگے چلتی رہتی ہے، یہ انسانیت کا خاصہ رہا ہے. تو وہ زمانہ بھی یاد کریں. نوح کے زمانے کے اندر معلومات ہی نہیں تھی کہ اگر سمندر دریا کا پانی چڑھ دوڑے گا تو آپ کو کرنا کیا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. یہ آپ کی بات کا انکار تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا کریں؟ آپ کشتی کو تیار کریں. کشتی کیسے تیار کریں گے؟ اینٹوں وہ لکڑیوں سے اور کیلوں سے. باقاعدہ الفاظ آئے قرآن کے اندر لکڑی اور کیلوں کے. لکڑیوں سے اور کیلوں سے آپ کشتی کو تیار کریں گے. یہ کشتی ایسی ہونی چاہیے جو نظام کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے. بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگہبانی کے اندر. وَوَحْيِنَا، صرف نگہبانی نہیں بلکہ ہم آپ کو رہنمائی فراہم کرتے رہیں گے اس میں کیا کیا آپ کو کرنا ہوگا. تو اس زمانے کا ذکر قرآن بیان فرما رہا ہے کہ پھر اس کو مشکل پیش آئی کہ میں نے مار تو دیا، کرنا کیا ہے، ڈسپوز کیسے کروں گا. لاش کو تو ڈسپوز ہی کیا جاتا ہے. اگر آپ اس کو باہر نکال کے رکھ دیں گے تو ظاہر ہے وہ آپ اس کو چاہے کتنا ہی چہیتا ہوگا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. 2 دن 4 دن 5 دن آپ بولیں گے بھائی اس کو لے کر جاؤ ڈسپوز کرو. اس کو سڑنے لگ جاتی ہے، گلنے لگ جاتی ہے. پھر اس کو دفنانے کے اپنے طریقے آپ کے الگ الگ ہوتے ہیں.
آپ کو بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ کو ڈسپوز کرنا ہے، آپ کسی بھی طرح کر لیجئے۔ قرآن نے کہیں قید نہیں لگائی کہ آپ کو ڈسپوز کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اس کے بارے میں احترام ہے تو آپ اس کو دفنا دیجئے۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے احترام اس طریقے سے ہے کہ میں جلاؤں تو جلا دیجئے۔ کہاں منع کیا ہے قرآن نے؟ کہیں روکا ہے؟ بلکہ روایات کے اندر تو دلیل مل جاتی ہے۔ بخاری کی روایت کو اٹھائیے، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ مر گیا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے کہا اپنے بچوں کو مجھے جلا کے میری راکھ کو ہوا کے اندر، پانی کے اندر اور زمین کے اوپر ڈال دینا، مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ مجھے میرے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کر لے۔ یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، احادیث الانبیاء کے اندر غالباً، یہ کتاب و توحید میں آئی ہوگی، اور وہاں پر اس بندے کے بارے میں روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس پر کوئی سرزنش نہیں کی ہے بلکہ اس کو معاف فرما دیا۔ یہ تو دلیل مل گئی آپ کو جلانے کے اوپر۔ تو ڈسپوز کرنے کا طریقہ ہر کسی کا اپنا ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر ہے آپ کے نزدیک کیا چیز محترم ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دین اس کے اوپر کوئی بھی قید نہیں لگاتا۔ آپ کو کافن میں دفن کرنا ہے، آپ کافن میں دفن کیجئے۔ میرے پاس ایک نے بتایا کہ وہ لندن سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے تو کنٹری کا قانون ہے یہ کہ آپ کافن کے علاوہ دفن نہیں کر سکتے وہاں پر۔ اور آپ جو قبریں بنا رہے ہیں وہ کس طریقے کی ہیں؟ کیا وہ کافن سے الگ ہیں؟ وہ بھی تو ایک کمرہ ہی ہے جس کو تیار کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہیں پہ یہ کمرہ تیار کریں، یا حدیث نے کہا ہو کہ کمرہ تیار کر کے آپ اس کو اس کمرے کے اندر رکھیں گے، ڈسپوز کریں گے۔ اگر آپ قرآن کی اور حدیث کی بھی بات کر لیتے ہیں تو وہاں پر بھی مٹی میں دفن کرنے کا ذکر ہے، کمرے کے اندر بند کرنے کا ذکر کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو پھر بھی آپ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے برخلاف ایک قدم آگے ہی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک وہ محترم ہے تو آپ اس کو فالو کر لیجئے، کس نے روکا ہے آپ کو؟ کفن دفن کا معاملہ یہ آپ کے اپنے معاشرتی اصولوں کے مطابق ہوگا، اس پر قرآن کوئی قید نہیں لگاتا۔ آپ اس کو نہلائیں، صاف ستھرا کریں، آپ اسے نہ نہلائیں، آپ اس کو ایسے ہی دفنا دیں۔ کہیں بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو غسل دینا لازمی ہے۔ وہ ہمارے یہاں کچھ آ جاتے ہیں غسل دینے کے لیے، اس کو پیٹ دبانا ہے، وہ پانی وضو کروانا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا فارمولے سکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کا اپنا احترام کا طریقہ ہے، وہ کرتے نہیں کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے، لیکن وہ آپ دین کے نام پر لوگوں پر رائج نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے آپ کو اس کے لیے باؤنڈ کیا ہے کہ آپ کو یہی عمل کرنا ہے، یہ عمل غلط ہے اور یہ عمل صحیح ہے۔ غلط اور صحیح کا معیار اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں آپ نے بیان کی، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ تمہاری زبانیں جو وصف بیان کرتی ہیں جھوٹ کا، تم وہ وصف بیان مت کیا کرو، جھوٹ مت کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ کے نام لے لے کر اللہ پر جھوٹ مت گھڑا کرو۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ قرآن نے دفن اور کفن کرنے کے لیے کسی بھی چیز سے باؤنڈ نہیں کیا ہے۔ آپ جیسا احترام کرنا چاہتے ہیں آپ ویسا احترام دیں، آپ ویسا پروٹوکول دیں۔ آپ اس کو کسی کمرے کے اندر دفن کرنا چاہتے ہیں، کسی مٹی کے اندر دفن کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قرآن آپ کے بارے میں بات کرتا ہے زندگی کے حوالے سے، کہ زندگی میں آپ کو کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے، معاشرے کو کس طرح فلاح یافتہ معاشرہ بنانا ہے۔ آپ اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ کتنے ہی ایسے مردے ہیں جن پر ڈاکٹر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن نے کہا ہے ریسرچ کیا کرو مرنے والے کے اوپر، حدیث نے کہا ہے کہ اس کو کاٹ دیا کرو، پوسٹ مارٹم کیا کرو۔ کرتے ہیں نا یہ کام سارے کے سارے۔ یہ آپ کے اپنے مسائل ہیں، آپ کے اپنے معاشرتی اصول ہیں جن کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔